السلام علیکم۔ شعراء العجم کی 5ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے 17ویں صدی کے عظیم شاعر سراج اورنگ آبادی کے بارے میں۔ دکنی شعراء میں ولی دکنی کے بعد اردو کے سب سے بڑے عظیم شاعر سراج اورنگ آبادی مانے جاتے ہیں۔ سراج کی کلیات میں غزلیں، قصیدے، رباعیات اور مثنویاں شامل ہیں، لیکن وہ اپنی مثنوی بوستان خیال اور اپنی غزلوں کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ پورا نام سید سراج الدین اور تخلص سراج تھا۔ آپ کی پیدائش 11 مارچ 1712 اورنگ آباد میں ہوئی اور تمام عمر وہیں بسر کی۔ 12 سال کی عمر پر آپ پر وحشت طاری ہوئی اور گھر بار چھوڑ کر نکل گئے۔ مدت مدید تک یہی کیفیت رہی۔ سراج درویش صفت اور با کمال صوفی تھے اور ان کی مریدین کی تعداد ان گنت تھی۔ سراج اورنگ آبادی ہر صنف میں طبع آزمائی کرتے تھے۔ اردو کا ایک ضخیم کلیات، فارسی ساجہ کے کلام کا انتخاب اور ایک مثنوی بوستان خیال ان کی یادگار ہے۔ آپ ایک ہندوستانی صوفی شاعر تھے۔ سراج نے 1734 میں حضرت شاہ عبد الرحمن چشتی سے بیعت کی تھی۔ اسی زمانے میں انہوں نے اردو میں شعر گوئی کا آغاز کیا تھا۔ سنہ 1740 عیسوی کے بعد انہوں نے اپنے مرشد کے حکم پر شاعری کو خیر آباد کہہ دیا۔ سراج اورنگ آبادی کا وصال 52 سال کی عمر میں بروز جمعہ 4 شوال 1177 ہجری بمطابق 6 اپریل 1764 عیسوی کو اورنگ آباد میں ہوا۔ آپ کی مشہور ترین غزل خبر تحریر عشق سن زبان میں دکنی بولی کی چاشنی ہے۔ خیال صوفیانہ ہے، کلام اچھوتا ہے اور حیران کن ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ خبر تحریر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ شہ بے خودی نے عطا کیا مجھے اب لباس برہنگی، نہ خرد کی بختہ گری رہی، نہ جنوں کی پردہ دری رہی۔ چلی سمت غیب سے کیا ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہو سو ہری رہی۔ نظر تو غافل یار کا گلہ کس زباں سے کروں بیاں، کہ شراب صد قد آرزو خم دل میں سی سو بھری رہی۔ وہ عجب گھڑی تھی میں جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، کہ کتاب عقل کی طاق پر جو دھری تھی تیویں دھری رہی۔ تیرے جوش حیرت حسن کا اثر اس قدر سے یہاں ہوا، کہ نہ آئینے میں رہی جلا، نہ پریں کو جلوہ گری رہی۔ کیا خاک آتش عشق نے دل بے نوائے سراج کیوں، نہ خطر رہا نہ حذر رہا مگر ایک بے خطری رہی۔ نہ خطر رہا نہ حذر رہا مگر ایک بے خطری رہی۔